سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور انہوں نے اعتراض کیا کہ غوث پاک کو یہ لوگ غوث الورا کہتے ہیں، معاذ اللہ، غوث الورا، الفاظ کو سمجھنے کا شعور بھی نہیں۔ جشن غوث الورا یہ لوگ مناتے ہیں، کسی کو غوث الورا کہنا یہ جائز نہیں۔ انہوں نے غوث الورا کا یہ معنی سمجھ لیا کہ تمام مخلوقات کا جو مددگار، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہوگی سب کے یہ مددگار۔ معاذ اللہ، الورا پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا نہیں ہے کہ ایک ایک فرد حضور علیہ السلام کی دستگیری میں داخل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور جتنے انسان پیدا ہو چکے اور ان میں بہت سے انبیاء اور مرسلین ہیں، صحابہ اور تابعین ہیں، سب کے سب حضور علیہ السلام کی دستگیری میں داخل ہیں۔ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں۔ یہ مفہوم وہی سمجھے گا جو عرف اور محاورے سے ناواقف ہو۔ اگر اس جملے کا یہی مطلب ہے تو مولانا رشید احمد گنگوہی کی ہر کتاب پر لکھا رہتا ہے کہ عالم ربانی مطاع عالم مخدوم الکل، واہ 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 واہ، مطاع عالم مخدوم الکل۔ تو کیا مخدوم الکل کا یہ مطلب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور جو ہو چکے سب کے یہ مخلوق ہیں، سب کے یہ مخدوم ہیں، جس میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، صحابہ اور تابعین کاملین ہیں، کیا سب کے یہ مخدوم ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں اس کا یہ معنی سمجھتے، کیونکہ القاب و آداب کو عرف اور محاورے کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو مخدوم الکل کہا تو کس معنی میں مخدوم کہا؟ کیا قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے یہ مخدوم ہیں؟ اگر یہ معنی ہے تو یقیناً یہ معنی کفر ہے، کیونکہ اس میں انبیاء اور مرسلین بھی ان کے مخدوم یہ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ان کو مطاع عالم کہا۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ مطاع کا معنی جس کی اطاعت کی جائے، تو کیا پورا عالم ان کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے؟ اور عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے اور آئیں گے سب کے سب ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور یہ سب کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ کفر ہے، لیکن عرف اور محاورے کے اعتبار سے ہر لقب کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھتے۔ پھر غوث الورا کا معنی کیسے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب کے یہ غوث ہو گئے؟ اس معنی میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کو غوث نہیں کہتے۔ ہاں، غوث پاک اپنے زمانے میں اور اس کے بعد جو انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ پکارنے والا اگر کہیں سے پکارے تو اللہ نے آپ کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور فرما سکتے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستگیر ہے تو اس میں انبیاء، مرسلین، صحابہ اور تابعین کو خواہ مخواہ گھسیٹ دینا اور اس معنی کو کفری بتا دینا یہ تمہاری جہالت و شقاوت ہے۔ اگر انبیاء اور مرسلین کو داخل کریں گے تو مخدوم الکل میں بھی ہم انبیاء اور مرسلین کو داخل کر دیں گے، مطاع عالم میں بھی ہم انبیاء اور مرسلین کو داخل کریں گے۔ تو جو تمہارا وہاں جواب ہوگا اس سے بہتر جواب ہمارا یہاں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہ طاقت اور قدرت ملی ہے کہ غوث پاک ہزاروں ہزار انسانوں کی دستگیری فرماتے ہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اور یہ تو خود علامہ نور الدین نے بہجت الاسرار میں سیدنا ابو القاسم بزاز قدس سرہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابو القاسم بزاز فرماتے ہیں قال سمعت السید الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یقول غیر مرۃ عصر اخی حسین الحلاج فلم یکن فی زمانہ من یاخذ بیدہ ولو کنت فی زمانہ لاخذت بیدہ وانا لكل من عصر به مرکوبہ من اصحابی ومریدی ومحبی الى یوم القیامت آخذ بیدہ۔ یعنی میں نے اپنے مولا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بار بار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بھائی حسین حلاج کا پاؤں پھسلا، ان کے وقت میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی دستگیری کرتا، اس وقت اگر میں ہوتا تو ان کی دستگیری فرماتا۔ اور سن لو میرے اصحاب، میرے مریدوں اور مجھ سے محبت رکھنے والوں میں قیامت تک جس سے بھی لغزش ہوگی میں اس کی دستگیری فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، شیخ سبحان عبد اللہ۔ القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مریدوں اور اپنے اصحاب اور اپنے معتقدین جو پیدا ہو چکے، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، میں ان کی دستگیری فرماؤں گا۔ تو بتائیے ان کے مریدین، ان کے معتقدین، ان کے متوسلین جن کی ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ کی تعداد ہے، یہ ورا اور مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب یہ ورا اور مخلوق ہیں اور غوث پاک ان کی دستگیری فرما رہے ہیں تو غوث کہتے کس کو ہے؟ جو دستگیری فرمانے والا ہو، فریاد رسی کرنے والا ہو۔ تو جب یہ مخلوق ہیں اور غوث پاک ان کی دستگیری فرمانے والے ہیں تو اس لحاظ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث الورا کہنا بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ اور اس ورا کے مفہوم میں انبیاء اور مرسلین، صحابہ اور تابعین کو خامخواہ داخل کرنا یہ ان کی حماقت و جہالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، اصلاح ملت کانفرنس۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ، جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے گا میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا۔ جب سرکار غوث پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو مصیبتوں میں مجھ سے فریاد کرے گا میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، تو مصیبت کو دور کرنے والا غوث کہلاتا ہے، مصیبت کو دور کرنے والا دستگیر کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث کہنا بھی جائز ہے اور غوث الورا کہنا بھی جائز ہے۔ اور سنو، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث کہنا ناجائز و حرام ہے اور شرک ہے تو سب سے پہلے فتویٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ لگاؤ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی پہ لگاؤ، کیونکہ ان حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں جا بجا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم لکھا۔ بہت عمدہ حق ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ سب لفظی بحثیں ہیں اور کھینچ تان کر اگر مفہوم کو غلط ثابت کیا جائے تو آپ کے یہاں بھی بہت سارے ایسے الفاظ مل جائیں گے کہ اس کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور آپ اس کا جواب دینے سے عاجز اور قاصر رہیں گے۔ اس لیے غوث الورا کا یہ مفہوم نہ نکالا جائے جو مفہوم آپ نے بیان کیا۔ یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کی دستگیری فرماتے ہیں اور یقیناً ان کے چاہنے والے بھی مخلوق ہیں، ورا ہیں، اور جب یہ ان کے غوث ہیں تو آپ کو غوث الورا کہنا صحیح ہے۔ خود اشرف علی تھانوی نے ملفوظات میں حضور غوث پاک کو غوث پاک لکھا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کئی کتابوں میں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا ہے۔ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فریاد رسی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا۔ اگر غوث کہنے پر اعتراض ہے تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ پر فتویٰ لگانا چاہیے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی پر فتویٰ لگانا چاہیے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں کئی جگہوں پر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم لکھا ہے۔ جب یہ غوث اعظم ہے، فریاد رس ہے، مشکل کشا ہے، تو آپ کو غوث اعظم کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ ان کے بہت سارے